یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد 19ویں سپارے سے سورہ الفرقان کی 62 آیات جن کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ نے سماعت فرمائی. آیت نمبر 63 میں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اس سے قبل آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی دیگر مختلف نشانیوں اور معرفت خداوندی کے اسباب جو اللہ تعالی نے اپنے مقدس کلام میں بیان فرمائے وہ سماعت کیے. اب یہاں سے اللہ تعالی اپنے برگزیدہ نیک عبادت گزار اور مقربین اور مخلصین بندوں کے اوصاف کا ذکر فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، الذین وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا جو زمین پر بڑی آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، زمین پر بڑی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ اور جب ان سے جاہل خاطبہم بحث کرتے ہیں، فضول گفتگو کرتے ہیں، جاہل جب ان کے ساتھ بحث تکرار کرتے ہیں قالوا سلاما تو انہیں وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما اور وہ لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام کی حالت میں راتیں گزارتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما اور وہ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کے عذاب کو پھیر دے. ان عذابها کان غراما بے شک دوزخ کا عذاب چمٹنے والا ہے. انہا ساعت مستقرا ومقاما بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے مستقیم رہنے کی جگہ بہت بری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں سے تقریباً 12 اوصاف اپنے مختلف برگزیدہ بندوں کے بیان فرمائے ہیں کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی یہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زیادہ تیز چلنے میں کوئی نیکی نہیں ہے
اور فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انسان کا تیز بھاگنا، تیز چلنا، تیز دوڑنا چہرے کے حسن کو غائب کر دیتا ہے۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں، زمین کو محسوس نہیں ہونے دیتے کہ اس پر کوئی چل رہا ہے، اور جب وہ چلتے ہیں تو قدم اٹھاتے ہیں تو پہلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور دوسرا قدم اٹھاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے عرض کی کہ حضرت والا آپ چلتے ہیں تو بڑا آہستگی کے ساتھ کہ دیکھنے والا آپ کے قدم گننا چاہے تو بڑی آسانی کے ساتھ گن سکتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے آپ چلتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں۔ تو حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر برگزیدہ اللہ تعالیٰ کے بندے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر چلتے وقت خدا کا بندہ وہ ہے جو اس قدر نرمی کے ساتھ چلے کہ زمین کو محسوس تک نہ ہو، اور قدم اٹھائے، دایاں قدم اٹھائے تو یا اللہ، اور بایاں قدم اٹھائے تو یا رحیم، یا اللہ یا رحیم، یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ یا رحیم، یہ ورد کی زبان ہو اور پھر وہ قدم اٹھائے۔ ان کی تعریف خداوند قدوس نے قرآن کے اندر بیان فرمائی تو فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو زمین پر بڑی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان کے ساتھ جاہل کلام کرتے ہیں، کلام سے مراد بحث مباحثہ ہے، فضول گفتگو ہے، بے جان بے تکی گفتگو ہے، مطلب جب ان کے ساتھ یہ لوگ کلام کرتے ہیں تو ان کی اس کلام کے ساتھ ان کا آگے سے کلام کیا ہوتا ہے، وہ کلام پر کلام نہیں کرتے، بحث پر بحث نہیں کرتے، وہ ان کے ساتھ بے تکی باتیں نہیں کرتے۔ یہ ان کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ اگر ان کا مد مقابل یا ان کے ساتھ گفتگو کرنے والا، ان کا مخاطب اگر ان کے ساتھ بے تکی باتیں کر رہا ہے تو اللہ کے بندے کی شان نہیں ہے کہ یہ بھی ان کے ساتھ ویسے ہی گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں، نہیں، بلکہ صرف ایک لفظ کے ساتھ ہے کہ تیری ذات کو سلام۔ علماء فرماتے ہیں یہ سلام وہ نہیں ہے جو عام سلام سنت ہے، نہیں، یہ سلام متارکت ہے، یہ سلام متارکت یعنی یہ جدائی والا سلام ہے، اس سے جان چھڑانے والا سلام ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں، صحابہ کرام میں سے ایک آیا، آ کر اس نے کسی دوسری صحابی کے متعلق نازیب گفتگو شروع کی، اس کی مخالفت شروع کر دی، اس کے متعلق اچھی باتیں نہیں کی۔ وہ جو دوسرا بیٹھا ہوا تھا اس نے سننے کے بعد، کافی دیر سننے کے بعد اس نے وہ جو گفتگو کر رہا تھا اس سے کہنے لگا، ورڈز کرنے لگے کہ بھائی جان آپ کی ذات کو سلام ہے، اس کے سوا کچھ نہیں میں کہہ سکتا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی مخالفت کرتا ہے اور وہ مخالفت بے جا مخالفت ہوتی ہے، اس پر کوئی تان و تشنیع کرتا ہے اور نہ حق کسی پر اگر کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے جس کی طرف بے تکی، فضول اور نہ حق زیادتی کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، اس مظلوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو نازل فرماتا ہے، وہ فرشتہ اس کی طرف سے آتا ہے اور وہ فرشتہ تب تک اس کی طرف سے اسے جواب دیتا رہتا ہے جب تک یہ خاموش رہتا ہے، جب تک یہ خاموش رہتا ہے، اور خاموشی کے ساتھ اس کی باتوں پر صبر کے ساتھ فقط سنتا رہتا ہے۔ یہ سنتا رہتا ہے تو پھر فرشتہ اس کی طرف سے اس کو جواب دیتا ہے
تو ظاہر سی بات ہے جواب تو یہی ہے کہ اگر اس کی طرف کوئی ناحق الزامات عائد کیے جاتے ہیں تو یہ فرشتہ اسے کہتا ہے نہیں نہیں یہ ایسا نہیں ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا ہوتا تو خدا اس کی طرف سے مجھے نہ بھیجتا۔ ایک یہ چیز ہے کہ فضول گفتگو، فضول گوئی یعنی فضول کلام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے کہ فضول بے جا بندہ گفتگو کرتا رہے۔ ایک دوسری روایت میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آپ نے پیچھے سماعت فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں جو اکثر پکڑے ہوں گے، گرفت جن کی ہوگی، جو عذاب میں گرفتار ہوں گے، ان کی وجہ اور سبب اور ان کا عذاب میں آنا اس کے سوا کوئی نہیں ہوگا کہ انہوں نے اپنی زبان زندگی کے اندر سنبھال کے نہیں رکھی، ان کی زبان ان کے کنٹرول میں نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے، صبح کا جب ٹائم ہوتا ہے تو انسان کے تمام اعضاء زبان کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اور زبان کے سامنے حاضر ہو کر اسے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ خدا کی رضا کے لیے آج کے دن تو خاموش رہنا، کیوں کہ اگر تو خاموش رہی تو ہم امن میں رہیں گے، اگر تو خاموش نہ رہی تو تیری وجہ سے ہم پر عتاب بھی ہوگا، عذاب بھی ہوگا، ہماری گرفت بھی ہوگی اور ہماری پکڑ بھی ہوگی اور ہم پر شدت اور غضب بھی ہوگا۔ اور حقیقت حال بھی یہی ہے کہ فقط عذاب جو ہے وہ باقی اعضائے جسمانی پر ہوتا ہے، اگر کسی پر تشدد ہو تو وہ باقی اعضاء پر ہوتا ہے، اگر زبان پر کوئی ایسا کلام زبان سے کر دیا جائے، زبان کو کون مارتا ہے؟ گفتگو زبان سے کی جائے، زیادتی اگر کسی کے ساتھ زبان سے کی جائے تو سزا زبان کو تو نہیں ملتی، زبان تو ایک چھپا ہوا عضو ہے، زبان کا حصہ تو ایک چھپا ہوا، اس پر تو کوئی بھی سزا نہیں دیتا، سزا تو باقی جسمانی اعضاء پر ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہ باقی جسمانی اعضاء زبان کے سامنے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں اگر تو خاموش رہی تو ہم امن میں رہیں گے۔ اور مومنین کی شان یہ ہے کہ وہ بے تک کی باتیں نہیں کرتے، فضول بحث نہیں کرتے، وہ خاموش رہتی ہیں، اور ان کی رات اور ان کا دن کیسے گزرتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ اقدس میں قیام کی حالت میں اور دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں گزرتے ہیں، روزے کی حالت میں گزرتے ہیں، عبادت کی حالت میں گزرتے ہیں۔ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں اپنا آپ پیش کیا، ان کی یہ حالت ہے۔ اور پھر دوسری چیز کیا ہے، ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی خبر نہیں، ہم کس مقام پر کس منصب پر ہیں، لیکن جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کے وعدے فرمائے، جن کے ساتھ جنت کی بشارت دنیا میں جنہیں عطا کر دی گئی، جن کو اس دنیا کے اندر ایسے ایسے اعلیٰ جب وہ خوشخبریاں سنا دی گئی، ان کی حالت یہ ہے۔ حضرت سیدہ کائنات بدع رسول حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر مبارک کا عظیم ٹکڑا حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، آپ ایک سجدہ کرتی ہیں تو ساری رات گزر جاتی ہے، ایک سجدہ کرتی ہیں تو ساری رات گزر جاتی ہے، دوسرا سجدہ کرنے کا موقع ہی نہیں آتا کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے ہیں۔ جب ان کے کانوں میں اذان پڑتی ہے تو عرض کرتی واہ میرے مولا، تیری یہ راتیں کتنی چھوٹی راتیں ہیں کہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی لبتے جگر کے 2 سجدے بھی مکمل نہیں ہوتے کہ رات گزر جاتی ہے۔ اے کاش کہ کبھی کوئی ایسی لمبی طویل رات ملے
جس میں تیری بارگاہ میں دل کھول کر سجدہ تو کیا جا سکے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دو چیزیں نہایت مقبول ہیں جن کا ذکر خدا نے قرآن میں فرمایا. ایک قیام اور دوسرا سجدہ. ایک قیام اور دوسرا سجدہ. قیام اسے بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر فرض کا مقام عطا کیا اور سجدے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر فرض کا مقام عطا کیا. لہذا قیام یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے رہنا اور بغیر کسی لالچ کے کھڑے رہنا, بغیر کسی غرض کے کھڑے رہنا, فقط اس کی اطاعت میں, اس کی محبت میں, اس کے خوف و خشیت میں کھڑے رہنا اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کر اور اس بندے کی طرف متوجہ ہو کر فرماتا ہے یہ بندہ کسی اور غرض سے نہیں فقط میرے لیے کھڑا ہے, لہذا میں نے اس کے قیام کی وجہ سے اس کی بخشش فرما. اسی طرح جو سجدے میں ہے, جس نے اپنی پیشانی زمین پر رکھی اور اپنی ساری عزتیں, اپنی ساری وجاہتیں, اپنی ساری غرض و خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے میں اپنی پیشانی رکھ کر خود کو فنا مٹا کر اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کر دیا. خدا فرماتا ہے کہ اس کا اب پیچھے رہ کیا گیا. دیکھو اب اس کا پیچھے رہ کیا گیا کہ اس نے اپنی جبین نیاز میری بارگاہ میں جھکا دی. اب اس نے اگر یہ جھکا دی, میں نے سب سے پہلا انعام تو اسے یہ دیا کہ اس کی بخشش فرما دی, اور دوسرا انعام یہ دیا کہ میں نے اس جھکی ہوئی پیشانی کو نورانی کر دیا, اور پھر اس جھکی ہوئی پیشانی کو اس نے جب میری بارگاہ میں جھکایا تو میں نے اسے کائنات کے اندر سر بلند فرما دیا. آج سائنس بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ طویل سجدہ انسان کے حسن کو نکھارتا ہے, انسان کے حسن کو نکھارتا ہے. کوئی کریم, ٹیوب اور کوئی دوائی, میڈیسن یا کوئی اور دوسری چیز انسان کے حسن کو اس قدر نہیں نکھارتی, اس حسن میں اتنا اضافہ نہیں کرتی جتنا حسن, چہرے کے حسن کے اندر اضافہ سجدے کے ساتھ ہوتا ہے. وہ بیان کرتے ہیں, وہ وجہ بتاتے ہیں, اس لیے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو بندے کا دل بلند ہوتا ہے, اوپر ہوتا ہے, بندے کی پیشانی زمین پر ہوتی ہے, تو جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ چہرے میں فقط سجدے کی حالت میں ہی ہوتی ہے. اس کے سوا بندے کا چہرہ اوپر ہے, سر اوپر ہے, اور دل جب خون کو پمپ کرتا ہے تو خون اس جگہ پر آسانی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے جو نچلی سطح ہوتی ہے, کیونکہ پانی اور مایع بہنے والی چیزیں بلندی والی سطح پر جب وہ ایک پریشر کے ساتھ جاتی ہیں, اور جس قدر تیز پریشر ہوتا ہے اسی قدر تیزی کے ساتھ جاتی ہیں, اور جس قدر بلند ہوتی ہیں جتنی تیزی کے ساتھ اوپر ہو کر پہنچتی ہیں اسی تیزی کے ساتھ وہ واپس پلٹ جاتی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جب چہرہ زمین پر اور سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو چونکہ یہ نیچے ہوتا ہے, اس حالت میں پھر بلڈ جو ہے وہ زیادہ سرکولیٹ کرتا ہے, زیادہ دیر تک رہتا ہے, جس کی وجہ سے چہرے کے اندر, حسن کے اندر, نکھار کے اندر اور انسانی نورانیت کے اندر, بندے کے ایمان کے اندر اس سجدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کمال اور برکت اور حسن کے اندر اضافہ فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے مقرر, اپنے خاص اور اپنے برگزیدہ بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے. توفیق